ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال؟ آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے
قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. تو حدیثی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے. سورہ فلق سورہ ناس افضل ما یتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی. تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ. تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے. ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے بھئی یہ کوئی اور صورت پڑھتے ہی نہیں. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس صورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت. تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا. وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذالک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے. وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں. کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے. یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان. تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا. تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں.
تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں۔ یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے، وہ اس طرح ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں۔ اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب، کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سورت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو تو کم از کم یہ سورت زبانی یاد ہونی